السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ نحل کا تعارف بیان ہوگا، پھر اس سورت کی آیت نمبر 1 اور 2 کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ سورۃ نحل کا تعارف۔ سورۃ نحل مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے، البتہ آیت فَعَاقِبُوا سے لے کر سورت کے آخر تک جو آیات ہیں وہ مدینہ طیبہ میں نازل ہوئیں۔ نیز اس بارے میں اور اقوال بھی ہیں۔ اس سورت میں 16 رکوع، 128 آیتیں، 2840 کلمے اور 7707 حروف ہیں۔ عربی میں شہد کی مکھی کو نحل کہتے ہیں۔ اس سورت کی آیت نمبر 68 میں اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کا ذکر فرمایا۔ اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ نحل رکھا گیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کی سورۃ نحل میں ایک آیت ہے جو کہ تمام خیر و شر کے بیان کو جامع ہیں۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ بے شک اللہ عدل اور احسان اور رشتہ داروں کو دینے کا حکم فرماتا ہے، اور بے حیائی اور ہر بری بات اور ظلم سے منع فرماتا ہے، اور تمہیں نصیحت فرماتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ مروی ہے کہ جب حضرت حرم بن حیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو ان سے لوگوں نے عرض کی، آپ کوئی وصیت فرما دیجئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں تمہیں سورۃ نحل کی اس آیت یعنی ادعو الی سبیل ربک بالحکمت سے لے کر سورت کے آخر تک بیان کی گئی باتوں کی وصیت کرتا ہوں۔ اس سورت مبارکہ کی بہت پیاری خصوصیت یہ ہے، اس میں بڑی کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عظمت، قدرت، حکمت اور وحدانیت پر دلائل دیے گئے ہیں۔ اگر کثرت سے اس سورت کو سمجھ کر پڑھا جائے تو دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور عظمت کا اضافہ ہوتا ہے۔ نیز اس سورت میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بیان بہت کثرت کے ساتھ ہے۔ اگر ان نعمتوں کے بارے میں بار بار غور کریں تو دل میں شکر الہی کا جذبہ بیدار ہوگا اور محبت الہی میں اضافہ ہوگا۔ اس کے علاوہ اس سورت میں یہ مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، جانوروں سے حاصل ہونے والے فوائد بیان کیے گئے۔ نمبر 2، جنہوں نے دنیا میں نیک کام کیے انہی کے لیے آخرت کی بھلائی ہے۔ نمبر 3، فرشتے کفار کی جان کس طرح نکالتے ہیں اور متقی مسلمانوں کی جان کس طرح نکالتے ہیں۔ نمبر 4، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذیت دینے والے کفار مکہ کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا گیا۔ نمبر 5، بیٹی کی ولادت پر کفار کا طرز عمل بیان کیا گیا۔ نمبر 6، حشر کے میدان میں کفار کی بری حالت ذکر کی گئی۔ نمبر 7، عہد پورا کرنے اور قسمیں نہ توڑنے کا حکم دیا گیا۔
نمبر 8 قرآن پاک کے بارے میں کفار کے شبہات کا رد کیا گیا۔ نمبر 9 حالت اکراہ میں کلمہ کفر کہنے والے کا حکم بیان کیا گیا۔ نمبر 10 اپنی طرف سے چیزوں کو حلال یا حرام کہہ کر اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرنے کی ممانعت فرمائی گئی۔ نمبر 11 حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان بیان فرمائی گئی۔ نمبر 12 نیکی کی دعوت دینے کے انتہائی اہم اصول بیان کیے گئے۔ سورۃ نحل کی اپنے سے ماقبل سورۃ حجر کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورۃ حجر کی آیت نمبر 92 میں فرمایا گیا تو تمہارے رب کی قسم ہم ضرور ان سب سے پوچھیں گے۔ اس سے قیامت کے دن لوگوں کا جمع ہونا اور ان سے ان کی دنیاوی اعمال کے بارے میں سوال کیا جانا ثابت ہوا۔ اسی طرح آیت نمبر 99 میں فرمایا گیا اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہو حتیٰ کہ تمہیں موت آ جائے۔ یہ آیت موت کے ذکر پر دلالت کرتی ہے۔ ان دونوں آیات کی سورۃ نحل کی پہلی آیت سے مناسبت ہے کہ اس میں بھی قیامت قائم ہونے کا ذکر کیا گیا ہے۔ أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون۔ اللہ کا حکم قریب آ گیا تو تم اس کو جلدی طلب نہ کرو۔ اللہ ان کے شرک سے پاک اور بلند و بالا ہے۔ اللہ کا حکم آ گیا۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ جب کفار نے تکذیب اور استہزاء کے طور پر اس عذاب کے نازل ہونے اور قیامت قائم ہونے کی جلدی کی جس کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور بتا دیا گیا کہ جس کی تم جلدی کرتے ہو وہ کچھ دور نہیں بلکہ بہت ہی قریب ہے اور اپنے وقت پر یقیناً واقع ہوگا، اور جب واقع ہوگا تو تمہیں اس سے چھٹکارے کی کوئی راہ نہ ملے گی۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اور قیامت کو اس طرح بھیجا گیا ہے، اور اپنی 2 انگلیوں سے اشارہ فرمایا، پھر انہیں دراز کر دیا۔ ایک اور روایت میں ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں قیامت کے بالکل قریب بھیجا گیا ہوں، تو مجھے قیامت سے صرف اتنی سبقت حاصل ہے جتنی اس انگلی یعنی درمیانی انگلی کو شہادت کی انگلی پر حاصل ہے۔ اللہ ان کے شرک سے پاک اور بلند و بالا ہے۔ کافروں نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جو یہ بات کہی کہ دنیا یا آخرت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عذاب میں مبتلا کر دینے کا حکم نازل فرمایا ہے، چلے ہم نے اس بات کو مان لیا، لیکن جن بتوں کی ہم عبادت کر رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری شفاعت کر دیں گے، تو ان بتوں کی شفاعت کی وجہ سے ہمیں عذاب سے نجات مل جائے گی۔ ان کے رد میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ان کے شرک سے پاک اور بلند و بالا ہے۔ آیت نمبر 2 میں ارشاد ہے، اور اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اس پر فرشتوں کو اپنے حکم سے روح یعنی وحی کے ساتھ نازل فرماتا ہے کہ تم ڈر سناؤ کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، تو مجھ سے ڈرو۔
اس آیت میں ملائکہ سے مراد حضرت جبریل علیہ السلام ہیں۔ ان کی تعظیم کے لیے جمع کا صیغہ ملائکہ ذکر فرمایا گیا، اور روح سے مراد وحی ہے۔ وحی کو روح اس لیے فرمایا گیا کہ جس طرح روح کے ذریعے جسم زندہ ہوتا ہے اور روح نہ ہو تو جسم مردہ ہو جاتا ہے، اسی طرح وحی کے ذریعے دل زندہ ہوتا ہے اور اسی سے ابدی سعادت کا پتہ چلتا ہے، اور جو دل وحی سے دور ہو وہ مردہ ہو جاتا ہے۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ ملائکہ سے حضرت جبریل علیہ السلام اور ان کے ساتھ آنے والے وہ فرشتے مراد ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وحی کی حفاظت پر مامور ہے۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے اپنے جن بندوں کو نبوت، رسالت اور مخلوق کی طرف وحی کی تبلیغ کے لیے منتخب فرما لیا ہے، ان پر وحی کے ساتھ فرشتوں کو نازل فرماتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو میرا انکار کرنے اور عبادت کے لائق ہونے میں بتوں کو میرا شریک ٹھہرانے پر میرے قہر و غضب سے ڈرائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان